ایشیا کے سب سے بڑے خطیب عشق میں آ کر انہوں نے کہا، ہزار صبح بہار از نگاہ می چکداش، کہ میرے آقا ایک نگاہ ڈال دیں میرے آقا کے چہرے کی جھلک سے ہزاروں بہاروں کی صبحیں طلوع اور نمودار ہو کر جگمگانے لگ جائیں۔ جنوز سایہ زلف سیاہ می چکداش، میرا محبوب اگر اپنی زلفیں پھیلائے میرے محبوب کی سیاہ زلفوں کی سیاہی سے جنون کی کیفیت طاری ہو جائے۔ چمن چمن گل و نسریز عکس رخری زد، سبد سبد گل خنداں کے ذرا می چکداش، کہ چمن چمن باغ 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 کا ہر پھول باغ کی ہر پتی میرے نبی کے پسینے سے مہکنا سیکھتی ہے۔ ہاں، پسینہ میرے نبی کے پسینے سے گلوں نے مہکنا سیکھا۔ اور فرمایا سبد سبد گل خنداں ذرا ہمی چکداش، میرے آقا جس راستے پہ چلے جائیں، جس راستے سے گزر جائیں، اس راستے کا پتا پتا بوٹا بوٹا ہر پھول اس کی مہک کی مستی سے جھومنے لگ جائے۔ تو یہ واللیل اذا سجا کا ترجمہ، میرے محبوب تیری زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے اور نہ تجھ سے ناراض ہوا ہے۔ ابو جہل نے یہی طعنہ دیا تھا، ام جمیل نے بھی یہی طعنہ دیا تھا کہ ان محمد قد ود ربہ، کہ محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ نے قسمیں کھا کے کہا ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے ہرگز نہیں چھوڑا ہے اور تجھ سے ناراض نہیں ہوا ہے۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، بلکہ آگے جو زمانہ گزر گیا، آنے والے زمانے میں تمہیں وہ دوں گا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا دوں گا میرے محبوب یہ جلتے رہیں گے، اتنا دوں گا تجھے کہ تو راضی ہو جائے گا، اتنا دوں گا۔ علامہ باقر فرماتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی تسلی بخش آیت یہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، لیکن میں کہتا ہوں میرے نزدیک قرآن کریم کی سب سے تسلی بخش آیت یہ ہے جو کہا گیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب کیوں غم کرتے ہو؟ کب اتری ہے یہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے تو جبریل کو اللہ نے بھگایا، جاؤ میرے محبوب سے پوچھ کے آؤ، یا حبیب ما یبکیک، میرے حبیب کس چیز نے تجھے رلایا؟ تو فرمایا مجھے آج اپنی امت کے گنہگار یاد آئے، نیکوکار نہیں، تہجد گزار نہیں، مجھے گنہگار یاد آئے کہ ان کے بارے میں قیامت کے دن اللہ کیا فیصلہ کرے گا، اس لیے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جبریل نے جا کے اللہ سے خبر دی، اللہ نے فرمایا اللہ تو سب جانتے ہیں، اللہ نے فرمایا جاؤ میرے محبوب کو کہہ دو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیری امت کے گنہگاروں کو ایسی معافی دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا، ایسی معافی دوں گا تو راضی ہو جائے گا۔ کچھ صحابہ بھی بیٹھے تھے، نبی نے گردن بلند کر کے فرمایا سن لیا نا جبریل کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں تجھے راضی کر کے چھوڑوں گا، تو میری بھی سنو، میں بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک بھی امتی دوزخ میں ہوگا، میں نہیں راضی ہوں۔ اور اللہ نے وعدہ کیا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا دوں گا کہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ نے تو یہ آفر دیا تھا میرے محبوب آدھی امت کو بغیر حساب کتاب کے بھیج دوں کا نہیں، شفاعت کا حق لیا میں نے، مجھے امید ہے آدھی امت سے بھی زیادہ میری امت میری شفاعت پر بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گی، بغیر حساب کتاب کے۔ فرمایا اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب مجھے شفاعت کا حق دیں گے تو میں کہنے لگوں گا میرا یہ امتی گنہگار، اس سے بھی جنت میں بھیجو، اس سے بھی جنت میں بھیجو، اس سے بھی بھیجو۔ میرے کہنے پر میری شفاعت پر اللہ اتنے فیصلے معافی کے کرے گا، اور اللہ مجھ سے پھر پوچھے گا میرے محبوب
اب تو راضی ہو؟ میں کہوں گا ہاں اب راضی ہوں. یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور یہ تانوں سے کیوں گھبراتے ہو ابو جہل اور ام جمیل کے کہنے سے میں آپ کو چھوڑ دوں گا؟ الم یجدک یتیما فآویٰ. کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا؟ آپ تو ماں کے پیٹ میں تھے، باپ کا سایہ اٹھا لیا ہم نے. آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی تھی، سفر میں ماں کا انتقال ہو گیا، ماں کوچ کر گئی سب آخرت کی طرف. آپ دادے کے پاس پہنچے، 8 سال کی عمر ہوئی، دادا بھی آدم کو روانہ ہوا. ابو طالب نے کفالت کی، تو پھر ہم نے کچھ نبوت کے بعد کچھ سال تو سایہ رکھا ابو طالب کا، پھر انہیں بھی اٹھا لیا. خدیجہ جس نے اپنا مال نچھاور کیا، عرب کی ٹاپ مالدار تھی، ٹاپ، لیکن ایمان لانے کے بعد اپنا سارا مال نبی کے حوالے کر دیا. مجھے کوئی بتا نہیں سکتا کہ 3 دن کے بعد وہ مال گیا کہاں. نبی نے فرمایا میں نے وہ سارا مال غلاموں کو آزاد کرنے پہ خرچ کر دیا. یہ حالت عائشہ بن ابی طالب میں جو بائیکاٹ ہوا 3 سال کا، اس میں یہ حالت پیش آئی. سعد بن ابی وقاص پیشاب کرنے جاتے ہیں، کھر کھر کی آواز آئی، کہتے ہیں اندھیرا تھا، پیشاب کے بعد وہ چیز میں نے اٹھا لی ہے کیا؟ غار میں لے آیا شعب ابی طالب میں، دیکھا کھال کا ٹکڑا تھا. کیا تھا وہ؟ کھال کا ٹکڑا تھا. میں نے اس سے دھویا، اس سے جلایا، اس کی راکھ کو ہم نے منہ میں پھانکا، اوپر پانی پی گئے. اس ناشتے میں خدیجہ بھی شامل تھی، ٹاپ مالدار، لیکن مال یوں نچھاور کر دیا. الم یجدک یتیما، اور پھر ابو بکر صدیق نے اپنا مال لگایا. الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ. اچھا صرف اردو ترجمے سے میں کہہ رہا تھا نا، قرآن سمجھنے کی کوشش کرے گا، کسی عالم کو نہیں مانے گا، کسی مفسر کو نہیں مانے گا، کسی امام پہ بھروسہ نہیں کرے گا، کسی تفسیر پہ بھروسہ نہیں کرے گا، بھٹک جائے گا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. ضالن کا ڈکشنری میں جب دیکھے گا تو اس کا ترجمہ ہے گمراہ ہونا، ضالن گمراہ ہونا. لیکن اگر کسی نے قرآن میں یہاں اگر ترجمہ کر لیا کہ نبی گمراہ تھا، اللہ نے ہدایت دی، تو وہ جو خود گمراہ ہو جائے گا، وہ خود ضلالت میں پڑ جائے گا. یہاں